دل بڑا کرتا کتاب انہوں نے اتنی دور سے چاروں کے لیے کھڑی کر دی ہے. بالکل صحیح جواب ہے. 4 اسٹوری ہے. اور یہ میں چاہوں گا کہ پیچھے پلیز کتاب چلے گی سانو بھی جواب آنا سانو پوچھن جی. ہاں جی انہوں نے چاروں ایک بار پہلے میں کوشش بڑی کی سی تسی نال سی تو اور اگلا بھی سوال ہے. اگلا سوال ہے ایک اور آسان سوال کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے. خواتین کی طرف اگر مائک آن ہو جائے. تیسرا سوال کون سا کر لوں گا. دوسرا سوال آپ کے پاس یہ ہے کہ یہ بھی آسان کرنے کا مشکل کرے. مشکل آسان سوال. ایک اور آسان سوال. اس میں 2 ہی آپشن ہوں گے. 2 کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سورہ کہف جو ہے مکی صورت ہے مدنی صورت ہے. آپ ماشاء اللہ جی مکی صورت ہے. بالکل صحیح جواب ہے. بچے اچھا جی مجھے لگتا ہے سارے جاگ گئے ہیں. ٹھیک ہے جاگ گئے نا سارے. آسان سوال ہونے چاہیے. آسان سوال سے سارے جاگ جاتے ہیں. اگلا آسان سوال ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ خواتین سے کر لیتے ہیں. سوال ہے جی کہ ہم نے کل ایک آیت ڈسکس کی تھی بنی اسرائیل میں جو کہ والدین کے لیے آیت تھی. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے جو کہ ہم سارے شاید کثرت سے کرتے ہیں والدین کے لیے. وہ دعا کیا ہے؟ یہ خواتین سے سوال. ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جزاک اللہ خیر. جی بالکل صحیح جواب ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ کے ساتھ شیئر کی جائے. چلیں جی ہم پڑھتے ہیں. آج کون سا پارہ پڑھتے ہیں جی ہم نے؟ اس پہ میں بک نہیں دے رہا ویسے بتا دیں. کون سا پارہ جی؟ 16 پارہ پڑھنے لگے جی. آج ہم 16 پارے کے اندر بالکل تھوڑا سا پورشن ہے سورہ کہف کا. اس کے بعد سورہ مریم جو کہ ہم ابھی 4 رکعتوں پڑھ چکے ہیں. اور اس کے بعد جو اگلی 4 رکعتوں کے اندر ہم نے پڑھنی ہے سورہ طٰہٰ. تو سورہ کہف میں سے جو کول اسٹوری تھی میں چاہوں گا جو ذوالقرنین کیے وہ یسألونک عن ذی القرنین آیت نمبر 83 سے لے کے 98 تک. میں چاہوں گا ذیشان بھائی اس اسٹوری میں ہمارے لیے کوئی لیسن اگر آپ شیئر کر سکیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جی السلام علیکم. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. ابھی احمد نے کیا تھا کہ والنٹیئرز میں سے کسی نے کیا تھا کہ آپ ایکٹیویٹی نہیں کراتے ہیں ان کو. تو یہ محل نہیں ہے ایکٹیویٹی کا. آج ہم مغیرہ بھائی سے کہیں گے وہ آپ کو کوئی ایکٹیویٹی وہ مناسبت زیادہ سمجھتے ہیں وہ آپ کو کروا دیں گے انشاءاللہ. سورۃ الکہف جو ہے بہت اہم سورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی اس سورت کی خاص طور پر فتنہ دجال سے بچنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی 10 آیات کی تلاوت کی جائے ریگولر. آخری 10 آیات کی تلاوت کی جائے. کچھ روایات میں پہلی 10 آتا ہے کچھ میں آخری 10 آتا ہے. اور اس کی تلاوت کرنے سے مراد محض صرف تلاوت نہیں ہے. اس کے معنی کو سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. اگر آپ علماء کہتے ہیں اس پوری صورت پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے 4 قسم کے ٹیسٹ ہیں جن کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلی سٹوری اصحاب کہف کی. اس میں علماء کہتے ہیں کہ ایمان کا امتحان کا ذکر ہے. اور خاص طور پہ ہمارے دور سے اس کی ریلیونس یہ ہے کہ ہم آخر الزمان میں ہیں. قیامت کے بہت قریب ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں ہیں ابھی ظاہر نہیں ہوئی لیکن یہ بات تو طے ہے اکثر چھوٹی نشانیاں ہمیں پتہ ہے پوری ہو چکی ہیں. تو ٹیسٹ آف فیتھ میرے اور آپ کے لیے بہت ریلیونٹ ہے. دوسرا جس ٹیسٹ کا ذکر ہے جو 2 گارڈنز والے 2 جو دوستوں کا یا 2 اصحاب کا ذکر ہے جو کہ گارڈن میں اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ٹیسٹ آف ویلتھ کا. تیسری سٹوری ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام. یہاں پہ ٹیسٹ آف نالج لیا گیا ہے. علم کا ٹیسٹ لیا گیا ہے. تو پہلا ٹیسٹ کون سا تھا جی؟ ٹیسٹ آف فیتھ تھا. دوسرا ٹیسٹ آف ویلتھ تھا. تیسرا ٹیسٹ آف نالج ہے. اور جو چوتھا ٹیسٹ علماء ذکر کرتے ہیں ذوالقرنین کی سٹوری میں وہ ٹیسٹ آف پاور ہے. تو اگر ہم غور کریں اپنے انڈیویجول لیول پہ اپنی زندگی پہ یہ 4 ٹیسٹ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی نہ کبھی گزارتا ہے. ایمان کا امتحان بھی اللہ لیتے ہیں. مٹیریل چیزوں کا امتحان بھی کسی کو دے کے لیتے ہیں کسی سے لے کے لیتے ہیں. پھر اسی طرح علم کا امتحان ہے. علم کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کسی کو علم دے دیا تو پھر اس کا امتحان ہے وہ اس کے ساتھ ہمدردی اختیار کرتا
استکبار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. اور پھر اسی طرح اپنی اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی کچھ نہ کچھ پاور دی ہے، کچھ نہ کچھ اتھارٹی دی ہے، جیسے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو جس چھوٹے سے ایک موضوع پہ، ویسے تو اسٹوری میں بہت سارے لیسنز ہیں ذوالقرنین کی، لیکن جو ایک بہت بڑا لیسن ہے وہ جسٹس کا ہے، عدل کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیپیسٹی دی تھی ہر اعتبار سے، اور وہ بہت پاورفل تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عدل کیا. یہ اتنا ریلیونٹ اس لیے ہے، آپ میں سے پولیٹیکل سائنس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا کسی نے پولیٹیکل سائنس باقاعدہ سبجیکٹ پڑھی ہوگی؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کا ایک کانسیپٹ ہے، ایک ایکسیم ہے کہ جس طرح انسان کو طاقت ملتی جاتی ہے، پاور ملتی جاتی ہے، اس طرح کرپشن کا اسکیل بھی بڑھتا ہے، اور کمپلیٹ اتھارٹی، کمپلیٹ پاور میں ریزلٹ ان کمپلیٹ کرپشن، انسان بغاوت میں اتر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مال کے بارے میں بھی قرآن میں کہا ہے کہ اللہ رزق کو ہر ایک کے لیے نہیں بڑھا دیتے تاکہ لوگ، ورنہ لوگ طغیانی پہ اتریں. تو سورہ نساء کے اندر ایک بہت پیاری آیت ہے جو کہ اس عدل کے موضوع کو ایڈریس کرتی ہے. اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس عید کو اپنے سامنے رکھ لیں انشاءاللہ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، کہ اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ عدل کے لیے، چاہے وہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، پھر تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے اقربین کے خلاف کیوں نہ ہو. پتہ یہ لگا آپ صبح سے لے کے رات تک اپنی زندگی پہ نظر دوڑا لیں، آپ کی زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آئیں گے جہاں پہ آپ چاہیں تو آپ عدل نہ کریں، آپ چاہیں تو آپ عدل کر لیں. اور اللہ کی طرف سے اکثر ہوتا یہ ہے، اگر ہمارے پاس اتھارٹی ہے، ہمارے فیور میں نہیں جا رہی ہوتی بات. اللہ کہتے ہیں ایون اگر تمہارے فیور میں نہیں بھی جا رہی، عدل کا دامن نہیں چھوڑنا. اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے قرآن مجید میں اور جگہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کرنے کا. تو اس کو انڈیویجول لیول پہ ہم اپلائی کریں گے انشاءاللہ، تو پھر ہم دیکھیں گے معاشرے میں بھی جسٹس جو ہے وہ پریویل کرے گا. جزاکم اللہ خیرا. جزاکم اللہ خیرا. آگے بڑھتے ہیں. سورہ کہف کے بعد ویری امپورٹنٹ سورہ سورہ مریم ہے. سورہ مریم بھی مکی صورت ہے، اور علماء کے نزدیک سورہ مریم جو ہے ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ مریم وہ صورت تھی کہ جب نجاشی کے دربار میں بلایا گیا تھا مسلمانوں کو، تو جعفر رضی اللہ عنہ نے اس صورت کی تلاوت کی تھی ان کے سامنے، کیونکہ ہی واز کرسچن. تو ان کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی تھی وہ سورہ مریم کی آیات تھی. سو یہ مڈ مکن فیز یا تھوڑا ارلی مکن فیز آپ سمجھ لیں سورہ مریم کا نزول ہے. سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے حضرت زکریا کی اسٹوری سے، اور میں چاہوں گا کہ علی بھائی اگر آپ حضرت زکریا کی اسٹوری کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ اس کے اندر بڑی خوبصورت ایک ایسنس ہے دعا کی چھپی ہوئی جو کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ اسٹوری کے لیسن میں ہمارے ساتھ کچھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو پیسیج ہے ایک تو میرا فیوریٹ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ سورہ مریم ویسے ہی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. جو اس کی تلاوت اگر آپ نے کی اور تلاوت سنی ہے تو بہت سبحان اللہ ایک بیوٹی ہے سورہ مریم میں، بہت سافٹنیس ہے. تو یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 1 سے 15، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیک آف دعا، یعنی دعا میں اخلاص کیا ہونا چاہیے، دعا کی لذت کیا ہوتی ہے، اور وہ انسان جو کانسٹنٹ رابطہ رکھتا ہے رب سے، وہ کس طرح دعا کرتا ہے اور کیا وہ ازمپشن لگاتا ہے رب کے ساتھ. بہت سے لیسن ہیں اس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ باری باری رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو زکریا علیہ السلام کی بیچارگی اور شدید اخلاص دعا کے اندر، کہ انہوں نے دل کھول کے اللہ تعالیٰ سے بیان کر دیا، اور سیکرٹ میں، پرائیویٹ میں وہ کنورسیشن اللہ رب العالمین کے ساتھ تنہائی میں، سالیٹیوڈ میں، کہ وہ بیچارگی بتائی اللہ تعالیٰ کو رہے. ایک یہ ہمیں ملتا ہے. دوسرا پازیٹیوٹی کی پیک ملتی ہے ان کی اللہ رب العالمین کے بارے میں. کیسے؟ آپ دیکھیں ایک شخص جس کو اولاد نہیں ہے وہ بڑھاپے میں، مجھے بتائیے کہ اس شخص نے کم از کم 1 لاکھ بار تو دعا کی ہوگی نا، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، مطلب ایک نمبر دے رہا ہوں ایسے. تو اس کے باوجود بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی مایوس نہیں. ہماری 2 دن دعا نہ قبول ہو ہم اللہ تعالیٰ سے ناراضگی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں assumptions غلط سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، اللہ دعائیں نہیں قبول کرتا. رائٹ. تو دیکھیں یہ جو پیک آف پازیٹیوٹی تھی سبحان اللہ، جیسے اللہ نے کہا نا میں اپنے بندے کے ساتھ اس طرح ہوں جیسا کہ اس کا میرے بارے میں ظن ہے، assumption ہے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کس طرح انہیں بڑھاپے میں
کی دعا قبول کی. اور پھر ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ دعا بڑی زبردست ویل تھاٹ تھی, جس میں صرف ایک مطلب کچھ ہوتی ہیں جنرل دعائیں. جنرل دعا جیسے ہوتی ہے نا کہ اللہ معاف کر دے, اللہ ہدایت دے دے, ٹھیک ہے یہ جنرل دعا ہے. لیکن کچھ ہوتی ہے ویل پلانڈ, تھاٹ آؤٹ, اسپیسیفک, اس میں کوئی آپ کوئی واسطہ دے رہے ہوتے ہیں اللہ کو اور زیادہ کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس میں انہوں نے جو واسطہ دیا ایک مقصد کا کہ اللہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد میرا کوئی وارث نہیں ہوگا, اور یہ جو دین میرے تھرو آ رہا ہے اور آل یعقوب کے تھرو آ رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اسی کو کیری فارورڈ کرے یہ بچہ. تو یعنی اللہ رب العالمین سے انہوں نے اظہار کیا ایک خواہش کا, ساتھ میں ایک پرپز بھی بتایا کہ یا اللہ میں یہ میری خواہش ہے. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ سے ڈیٹیل میں ان کی کنورسیشن, اور پھر ہیومن نیچر زکریا علیہ السلام کی آیات سے واضح ہے. ہیومن بینگ تھے وہ, کیسے اللہ سے پہلے رو رو کے دعا کی, جب خوشخبری ملی کہ آپ تمہیں ہم بیٹا دینے لگے تو خود ہی حیران ہو گئے کہ یہ کیسے. یعنی آپ دیکھیں نا ہیومن بینگ تھے, پہلے خود ہی دعا کی, جب دعا قبول ہوتی نظر آئی تو کہتے ہیں یہ کیسے. آپ کی لائف میں بھی کبھی ایسے ہوا ہوگا کہ آپ نے اللہ سے کوئی دعا کی ہوگی اور وہ پوری جب ہوتی نظر آ رہی ہوگی تو آپ سوچیں گے کہ یا اللہ یہ کیسے ہو گیا. آئی ہوپ صرف شادی کی نہیں کرتے ہوں گے, اور بھی کرتے ہوں گے. آ جا کے یوتھ کے مسائل نہیں ہیں کہ فلانی سے شادی نہیں ہو رہی تو دعا فرما دے میرے لیے. تو دعائیں بہت ہے زندگی میں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو بہرحال ہیومن نیچر. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوبارہ جب کہہ دیا قال کذالک, آپ دیکھیں ایک اینجل نے کہا, تفسیر میں آتا ہے کہ یہ ہو جائے گا. انہوں نے جب پوچھا کیسے, کذالک ہو جائے گا, اٹ ول بی ڈن. چھوڑو, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن فیکون کے اندر سب کچھ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کی پاور بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور اس کے بعد دوبارہ پوچھا کہ کوئی سائن مقرر کر دے. ہیومن نیچر ہے کہ ابھی بھی شاید خوشی میں یقین نہیں آ رہا, کوئی سائن مقرر کر دے. سائن مقرر کیا, اور اس کے بعد میں نے ایک عالم دین سے سنا, میرے سے وہ پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ڈاکٹر حماد لکھوی, تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ زکریا اسلام کا جہاں جہاں قرآن میں تذکرہ ہے ان آیات میں آگے پیچھے ذکر کا جو ہے وہ ذکر ہے, یعنی کہ ذکر اللہ. جیسے یہاں بھی زکریا اسلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اشارہ کیا کہ 3 دن اللہ کا ذکر بیان کرنا. تو اس سے ثابت یہ ہوا, وہ کہہ رہے تھے کہ بے اولادی کا علاج ذکر اللہ ہے. مطلب یہ ان کا استدلال ہے کہ اگر کسی انسان کو اولاد نہیں ہوتی تو زیادہ سے زیادہ ذکر کرے, استغفار اسپیشلی کرے اللہ رب العالمین سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یحییٰ علیہ السلام کے کچھ اوصاف بیان ہوئے ہیں جو ہمیں اپنے بچوں میں انسٹل کرنے چاہیے, کیونکہ وہ بچے کے اوصاف ہیں. وہ اوصاف کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 حکمت, کہ اس میں حکمت تھی, اللہ کی دی ہوئی تھی, اللہ نے انہیں حکم دیا تھا. اس کے بعد ڈٹرمنیشن, یعنی ریزیلینس اور ڈٹرمنیشن, یہ بڑا زبردست اسکل ہے بچوں میں ڈالنے کا. اس کے بعد جو ہے حنان, افیکشن, اللہ کی طرف سے بہت افیکشن تھی ان کے اندر, بہت نرم دل تھے. اس کے بعد جو ہے زکاتن, پیورٹی, یعنی کہ ایک نیک روح جسے کہتے ہیں, پیور. اور وکان تقیہ, فیئر آف اللہ, تقویٰ تھا ان میں. اور ڈیوٹیفل ٹو پیرنٹس اینڈ ڈس اوبیڈینٹ ٹائرنٹ نہیں تھے, یعنی کہ اپنے ماں باپ کے بھی ڈس اوبیڈینٹ نہیں تھے, اللہ کے بھی ڈس اوبیڈینٹ نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اولاد جب اللہ دے تو یحییٰ علیہ السلام جیسے. آمین یا رب. جزاک اللہ خیرا. آگے بڑھتے ہیں. سورہ مریم کے آغاز میں اس نے دیکھا ہم نے پہلے زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے, اس کے بعد مریم علیہ السلام کا, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, اور بھی کافی انبیاء کا ذکر ہے. ان سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میں غلط پڑھ گیا ہوں, میں سورہ نساء کی آیت پڑھ گیا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد آنے والے لوگوں کی ایک اس طرح کا ٹریٹ مینشن کیا جو کہ ساری عبادات میں سے ایک خاص عبادت اللہ نے چنی کہ ان لوگوں نے اس عبادت کو ضائع کر دیا. آیت نمبر 59 کے اندر. تو میں چاہوں گا مغیرہ بھائی آپ اس عبادت کے اوپر وضاحت کریں, کس عبادت کو ان لوگوں نے ضائع کیا انبیاء کے بعد. جزاک اللہ خیر. میری بھائی سے میں نے اجازت دی تھی کہ مجھے موقع دیں کہ میں ایک آپ سے سوال کروں مشکل والا. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ تراویح پڑھی ہے پہلی 4. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ انبیاء کا ذکر کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے کتنے انبیاء کا ذکر کیا ہے؟ رینڈم گیس. 4 کتنے؟ چلے یہ بتاتا ہوں, ایون فگر ہے 7. ایون کہاں سے ہو گیا 7؟ 3. اچھا
میں سوچ رہا ہوں کہ آپ نے نام ہو سکتا ہے ذہن میں کہ اچھا یہ بھی نبی آ رہا ہے، یہ بھی نبی. ظاہر ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ تو نہیں آ رہی ہوگی کہ میں تراویح کیا ہو رہی ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن نام تو آپ کو سمجھ آ رہے ہوگا یہ نبی کا ذکر ہے. نبی جی 6 قریب پہنچ گیا اور بتایا 6 پیچھے جا رہے ہیں 8 سے قریب پہنچ گئے. چلے بتاتا ہوں 10 نبیوں کا ذکر ہے، پورے 10 نبیوں کا ذکر ہے. سب سے پہلے سیدنا زکریا کا دوسرے نمبر پہ، یحییٰ کا ترتیب تیسرا کس کا؟ اسحاق، عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد آدم، ابراہیم، اس کے بعد آدم علیہ السلام، اس کے بعد اسحاق، پھر یعقوب، پھر موسیٰ، پھر ہارون، پھر اسماعیل، اور پھر آخری نبی کون سے؟ آدم علیہ السلام، 11 ادریس، اور ادریس کے بعد آدم علیہ السلام، بلکہ نہیں زیادہ 12 بنتے کیونکہ اس کے بعد ادریس کے بعد 2 اور ہیں، آدم اور نوح، اور اسرائیل کا ذکر ہے، لیکن اسرائیل کا یعقوب پہلے ذکر ہو چکا ہے، تو 12 نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے برگاہ اولئک الذین انعم اللہ، ان پر اللہ نے انعام کیا. اور بعد میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے بعد جو لوگ آئے ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریٹ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کو بہت یعنی جسے کہتے ہیں نا تنزلی کی طرف گئے، ڈیٹیوریشن کی طرف گئے. اور کیا وجہ اللہ نے بتائی؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. پہلی کیریکٹرسٹک اور کوالٹی اللہ نے بتائی کہ وہ نماز کو ضائع کرنے والے تھے، واتبعوا الشہوات، اور اپنی شہوات کو فالو کرنے والے تھے، ڈیزائرز کے پیچھے لگنے والے تھے. آپ نے کبھی آپ سے کتنے لوگ ذرا ہاتھ کھڑا کریں بھائیوں میں جو ایک زمانے میں دین پہ پریکٹسنگ نہیں تھے، بعد میں اللہ نے توفیق دی پریکٹس کرنے کی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. کچھ تو ماشاءاللہ شروع سے ماں باپ کی وجہ سے، دین کی وجہ سے ماشاءاللہ. آپ لوگ سارے اپنے ایکسپیرینس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اس سے. آپ کو پتا ہوگا کہ سب سے پہلے جب انسان دین کو پریکٹس کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے انسان کی زندگی میں کیا چینج آتا ہے؟ نماز کا. آپ کی کمٹمنٹ اور آپ کی پریکٹسنگ ہونے کی دلیل اور ایویڈنس اور مینیفیسٹیشن کیسے ہوتی ہے؟ نماز سے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑے افسوس کی بات اور ڈر کی بات یہ ہے کہ انسان جب دین کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ جب انسان بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے اور وہ ایک قسم کا ڈیسنسٹائزڈ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے انسان کی جو سستی آتی ہے وہ بھی نماز میں آتی ہے. سب سے زیادہ سستی نماز میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. تو یہاں پہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، نماز کی بہت تفصیلات ہے، بس اس سے بڑی کیا بات ہے سبحان اللہ کہ اگر انسان کی نماز نہیں ہے نا پھر ساری عبادت فارغ، واللہ ساری عبادت فارغ، زیرو ہے لٹرل. اور اگر انسان کی عبادت نماز اچھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ انسان کو بہت بلندی عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلندی آمین. جزاکم اللہ خیرا. آگے بڑھتے ہیں اپنے سوال کی طرف. اگلا سوال ہے جی، ہم سورۃ طٰہٰ میں سے سوال کریں گے. سورۃ طٰہٰ بھی مکی صورت ہے اور یہ بھی ارلی مکن صورت سے ہے. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا اپنی بہن کے گھر آ کر تو انہوں نے جو آیات پڑھی تھی صحیفے میں سے وہ سورۃ طٰہٰ ہی کی آیات تھی. تو میں چاہوں گا ایک امپورٹنٹ عقیدہ ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر کہ جو ہمارے اندر بھی سوال کیا جاتا ہے آیت نمبر 5 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. ایک سوال ہے کہ کسی سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں دیا ہے. میں چاہوں گا نشان بھائی اگر آپ اس جواب کی طرف وضاحت کریں. اچھا، یہ جو آیت ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ کہاں پہ موجود ہے، یہ بہت مارکہ آرا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں بہت سے اسکولز آف تھاٹ اس کے اوپر ڈیولپ ہوئے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو ہمیں سمجھ ہے اور ایک بات کا تو ہمیں پتہ ہے اور اس پر تمام لوگوں کا اتفاق اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے مابرا ہے اور منفصل ہے، جدا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اندر نہیں ہے کسی بھی طرح. اور یہ امپاسبل ہے لاجیکلی کہ کریٹر اپنی کریشن کے اندر پایا جاتا ہو. مثال کے طور پہ دنیا کی ہر مثال اس کو واضح کرتی ہے. ایک کمپیوٹر کا جو میکر ہے، کمپیوٹر بنانے والا، وہ کبھی کمپیوٹر کے اندر نہیں ہوگا، وہ کمپیوٹر کے باہر ہوگا. اسی طریقے سے ہر بندہ جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے، کریٹر ہوتا ہے، وہ عام طور پہ جب کریٹ کرتا ہے تو اس سے جدا ہو کے ہی کریٹ کرتا ہے نا. باہر ہوتا ہے تو کریٹ کر سکتا ہے، اس کے اندر رہ کریٹ نہیں کر سکتا وہ اس کو. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات یقین ہے، ہم سب کا ایمان و یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا اور منفصل ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہے کہاں پہ؟ جب اللہ منفصل ہے تو اللہ ہے کہاں؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو بہت آسانی سے اور بہت واضح طریقے سے بتا دیا کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے، فوق السماء، ایک یہ بھی الفاظ ہے، آسمانوں میں ہے یا آسمانوں کے اوپر ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے، اوپر. اور اگر آپ نے اشارہ بھی کرنا ہے تو آپ ایسے اشارہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر ثابت ہے کہ باقاعدہ صحابہ اس طرح کا اشارہ کر دیا کرتے تھے. تو آسمان کی طرف انگلی کر کے اشارے کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو بعض لوگوں نے اسے سمجھا کہ دیکھیں اگر آپ اشارہ کریں گے تو اس سے مراد جہت ہے، یعنی اللہ ایک خاص پوائنٹ پہ ہے اور دوسری جگہ پہ نہیں ہے، یعنی آپ نے اللہ کو ایک جہت اور ایک سمت اور ایک ڈائریکشن میں محدود کر دیا. بعض لوگوں نے اسے مراد دیا، اور اس کے نتیجے میں ریئیکشن میں آپ کے جہمیہ ایک اسکول آف تھاٹ تھا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس عقیدے کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا اللہ عرش پہ مستوی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے کہا اوپر ہے تو پھر اس کا مطلب اللہ نیچے نہیں ہے، اللہ سائڈ پہ نہیں ہے، اللہ لیفٹ پہ نہیں ہے، اللہ اس کا مطلب ہے ایک خاص جگہ پہ. تو ان کو یہ بات زیادہ کنوینئنٹ لگی ہے کہتے ہوئے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے یا ہر چیز اللہ کے اندر ہے. یہ دو اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں، اللہ ہر جگہ پہ ہے یا اللہ کے اندر اللہ کے اندر ہر چیز ہے. اب اس کی فلسافیکلی اور فلسافیکل اسکول آف تھاٹ کے اندر بہت عجیب و غریب انٹرپریٹیشنس ہیں. آسان الفاظ ہمارا دین جو کہتا ہے، جس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اور آسمانوں سے مراد کیا ہے؟ علماء اللہ نے خود بیان کر دیا کہ آسمان جو ہے ان کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اور کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ مستوی ہے. وہ اوپر ہے اور وہ اپنی مخلوق سے جدا ہے، وہ مخلوق سے نہیں ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے، اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، یعنی کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اللہ کے گھیراؤ سے باہر نہیں ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ کہا اللہ بکل شیء محیط. اچھا، اب آخری چیز بات یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہے کہ اللہ کیسے ہے. یہ بھی سوال ہے، یہ لاجیکلی یہ چیز بعض اوقات انکنسیویبل ہوتی ہے. ہمیں یاد رکھیے گا عقیدے کے اندر اور فلاسفی کے اندر، پھر عقیدے کی بات کرنی چاہیے. عقیدے کے اندر دو کانسیپٹس ہوتے ہیں، کچھ کانسیپٹس ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں لاجیکلی انکنسیویبل، اور کچھ کانسیپٹس ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں لاجیکلی انکنسیویبل اور لاجیکلی امپاسبل. امپاسبل اور انکنسیویبل میں فرق سمجھ حل فہم تو نہیں ہے اخوانی؟ کتنے کو سمجھ آئے گی بات؟ لاجیکلی انکنسیویبل ورسز لاجیکلی امپاسبل. اچھا، میں آسان الفاظ بتاتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں سٹ اپس کروا لیں کچھ تاکہ تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائیں. لاجیکلی انکنسیویبل یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز لاجیکلی پاسبل تو ہے لیکن ہمیں شاید سمجھ نہ آئے سکتے، ہماری عقل محدود ہے، لیکن لاجیکلی پاسبل ہے. اور ایک ہوتی ہے لاجیکلی امپاسبل ہے، جیسے دا اسکوئرڈ سرکل. ٹھیک ہے نا، دا اسکوئرڈ سرکل از لاجیکلی امپاسبل. یہ اس طرح کی پر تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر کس طرح ہے؟ اللہ کما یلیق بشانہ. اس کی سب سے بہترین جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا. ایک شخص نے پوچھا الرحمن علی العرش استوى، اللہ فرماتے ہیں کیف، کیسے؟ تو آپ نے فرمایا الاستواء معلوم. استواء کا مطلب پتہ ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. الاستواء کا مطلب ہمیں پتہ ہے، کیا بلند ہونا، مستوی ہونا. والکیف مجہول، اب اللہ کس طرح میں مستوی ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہوا ہے، لیٹا ہے، اللہ اعلم، ہمیں نہیں پتا. اس کی کیفیت کا، کنڈیشن کا، اسٹیٹ کا نہیں پتا. لا نکیف والسؤال عنه البدعہ، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اس کے بارے میں جانا، کنڈیشن، اسٹیٹ کہ اللہ کیا کر رہا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، کس اسٹیٹ میں، کیا پوسچر ہے، یہ سب چیزیں نہیں. تو ہم نے جو قرآن و سنت نے بتا دیا اس کو ماننا ہے، اور جس چیز کو نگیٹ کر دیا اس سے ہم نے نگیٹ کرنا ہے. تو اس طریقے سے یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم رکھے. زیادہ مشکل تو نہیں ہو گیا؟ سارے دن پریشان ہو گئے، زیادہ مشکل ٹرمنالوجی استعمال ہو گئی. چلیے جی، آسان سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آپ سورۃ طٰہٰ کے اندر جس طرح آپ جانتے ہیں کس نبی کا ذکر ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر؟ جی، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ان کو وحی دی جاتی ہے اس کا تذکرہ ہے. اور یہاں